علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ سورۃ المؤمن کی 3 آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جو لوگ آخرت کے بارے میں اور رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ تم تعجب کرتے ہو کہ انسان کی پیدائش پر، انسان کی تخلیق پر اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے کھڑے کر دیے، بنا ستارے، چاند، سورج، یہ کہکشائیں، یہ کتنا کچھ ہے، وسیع تر نظام ہے جو اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کجربی، شگاف، ٹیڑھپن آپ کو نظر نہیں آئے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الملک میں فرمایا کہ فرجی البصر هل تری من فطور، آنکھیں کھائے وہ خاصر ہو کر واپس پلٹ آئیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کے نظام میں کچھ کجربی کو ٹیڑھ پن نہیں پا سکو گے۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، عقل مند، دانا، بناؤ، بصیر، علم والے اور جاہل لوگ، اور اسی طرح مشرک و کافر اور دوسرے مومن اور پاک باز لوگ، فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہیں۔ کافروں کا جہان اور ہے اور ایمان والوں کا جہان اور ہے۔ کافروں کا مقام ٹھکانہ اور ہے اور ایمان والوں کا ٹھکانہ اور ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا اس بات کا، ملک تو اس وقت پڑے گا جب اللہ رب العزت قیامت قائم کرے گا، اور جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، تردد میں پڑے ہوئے ہیں یا انکار سرے سے ہی کر دیتے ہیں، وہ پھر پچھتائیں گے، اس وقت ان کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے تبلیغ کا کہ تھوڑے لوگ ہیں کہ جو کلام اللہ پر غور کرتے ہیں، اس نصیحت پر غور کرتے ہیں اور نصیحت کو اپناتے ہیں، نصیحت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لخلق السماوات والارض، البتہ پیدائش آسمانوں اور زمین کی، اکبر زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے۔ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انسان کی پیدائش یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ خالق کا مطلب بھی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا،
اور یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو کوئی ایک مچھر کا پر بھی بنا سکے, ایک مکھی کا پر بھی بنا سکے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم تو اس قدر کمزور ہو کہ مکھی تمہارے کھانے میں سے اپنی ہمت طاقت کے مطابق جو اڑا کر لے جاتے ہیں, تم تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, یہ ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے آگے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے جو پھیلانے والے ہیں, مانگنے والے بھی کمزور اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں. ہماری تو یہ حیثیت ہے, طاقت والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ, اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ, اور نہیں برابر ہوتا اندھا والبصیر, اور دیکھنے والا. یہ تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے بینائی اور بصارت عطا فرمائی ہے, وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو بینائی اور بصارت سے محروم ہے. تو کتنا فرق ہے. یہ اللہ رب العزت نے مثال اس لیے ارشاد فرمائی ہے آگے جا کر ایمان والوں کی اور بدکاروں کی, کافروں کی بات کی ہے کہ جس طرح اندھے اور بینا و بصیر جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے, ایسے ہی ہے ان لوگوں کی مثال کہ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں وہ ایسے جیسے اندھے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں اور دل دیا ہے, لیکن اس سے کام نہیں لیتے, اس پر موریں لگی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا والذین, اور نہ وہ لوگ آمن جو ایمان لائے, وعاملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے نیک, ولا المسیء, اور نہ برائی کرنے والا. جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں, اسی طرح ایمان والے اور برائی کرنے والے جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں. قلیلا ما تذکرون, بہت ہی تھوڑے ہو تم نصیحت جو پکڑتے ہو. یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اکثر الناس لا یعلمون, اکثر نہیں جانتے, یعنی مطلب کیا ہے, تھوڑے ہیں جو جانتے ہیں, جو شعور رکھتے ہیں, جن کے اندر ذوق ہے, شوق ہے, تڑپ اور جستجو ہے کہ ہم اپنی آخرت سنبھال لیں. تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں, جو بھی فرمایا تھوڑے ہیں. قلیل من عبادی الشکور, اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ تھوڑے ہیں جو شعور رکھتے ہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور اسی طرح اللہ رب العزت میں اکثر ایسے ہیں جو بے عقل ہیں, بے شعور ہیں, جو اکثر اللہ رب العزت نے فرمایا یوں بھی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جنوں اور انسانوں کی اکثریت وہ جہنم میں جائے گی, جہنم ان سے بھری جائے گی. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت کو, یہ نصیحت ہے, یہ قرآن, یہ اللہ کا کلام, یہ نصیحت ہے. اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بھی کئی ایک آیات ذہن میں آ رہی ہیں, تو اللہ رب العزت نے اس کو نصیحت قرار دیا ہے. اس نصیحت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے. کوئی بڑا نصیحت کرے, والد نصیحت کرے, تو پھر لوگ کہتے ہیں یا بندہ کہتا ہے کہ یار چلو بڑا ہے بات مان لیتے ہیں, نہیں مانتا تو کہنے والے کہتے ہیں بڑے کی بات مان لیتی ہیں, وہ نصیحت کر رہا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے نصیحتیں رکھی ہیں, اور ان نصیحتوں کے فائدے ہی فائدے ہیں, دنیاوی فائدے بھی ہیں, اوپر کی فائدے بھی ہیں. ان الساعۃ بلا شبہ قیامت لآتیہ, یقیناً البتہ آنے والی, لا ریب فیہ, نہیں کوئی شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس رب نے یہ جہان بنایا, جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس رب نے مارنا ہے, اس نے قیامت بھی برپا کرنی ہے. ولیکن, اور لیکن اکثر الناس, بہت سے لوگ, لا یؤمنون, نہیں ایمان لاتے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو جلا دیں, ایمان کو فروغ دیں اور ایمان کو مضبوط کریں. یہ کیسے ہوگا؟ کلام اللہ کے ساتھ, مساجد کے ساتھ, اہل اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے. ہمارا تعلق آئے دن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم اپنی بھی فکر کریں اور اپنے اہل و عیال, اپنے محلہ داروں کی, اپنے دوستوں کی, اپنی سوسائٹی کی, جہاں تک ہمارا بس کرتا ہے, اسی میں خیر اللہ عمل کی توفیق عطا.